بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہدایت النحو کا 13واں سبق ہے۔ اس سبق میں ہم منصوبات کی تیسری، چوتھی اور پانچویں قسم یعنی مفعول فی، مفعول لہ اور مفعول معہ یہ پڑھیں گے۔ تو پہلے آپ اس سبق کی عبارت دیکھ لیں۔ القسم الثالث المفعول فیہ وہو اسم ما وقع فعل الفاعل فیہ من الزمان والمکان ويسمى ظرفا، وظروف الزمان على قسمين: مبهم وهو ما لا يكون له حد معين كدهر وحين، ومحدود وهو ما يكون له حد معين كيوم وليلة وشهر وسنة، وكلها منصوب بتقدير في. تقول صمت دهرا وسافرت شهرا، أي في دهر وفي شهر. وظروف المكان كذلك مبهم وهو منصوب أيضا بتقدير في، نحو جلست خلفك وأمامك. ومحدود وهو ما لا يكون منصوبا بتقدير في بل لا بد من ذكر في فيه، نحو جلست في الدار وفي السوق وفي المسجد. القسم الرابع المفعول له وهو اسم ما لأجله يقع الفعل المذكور قبله وينصب بتقدير اللام، نحو ضربته تأديبا أي للتأديب، وقعدت عن الحرب جبنا أي للجبن. وعند الزجاج هو مصدر تقديره أدبته تأديبا وجبنت جبنا. القسم الخامس المفعول معه وهو ما يذكر بعد الواو بمعنى مع لمصاحبته معمول الفعل، نحو جاء البرد والجبات وجئت أنا وزيدا، أي مع الجبات ومع زيد. فإن كان الفعل لفظا وجاز العطف يجوز فيه الوجهان النصب والرفع، نحو جئت أنا وزيدا وزيد. وإن لم يجوز العطف تعين النصب، نحو جئت وزيدا. وإن كان الفعل معنى وجاز العطف تعين العطف، نحو ما لزيد وعمر. وإن لم يجوز العطف تعين النصب، نحو ما لك وزيدا وما شانك وعمرا، لأن المعنى ما تصنع. یہاں سے منصوبات کی تیسری قسم مفعول فی کو بیان کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کی تعریف بیان کی ہے، وَهُوَ اسم ما وقع فعل الفاعل فیہ۔ مفعول فیہ وہ اسم ہے کہ فاعل کا فعل جس میں واقع ہو، فاعل نے جو فعل کیا ہے، جو کام کیا ہے، فیہ وہ اس میں واقع ہوا ہے۔ کس چیز میں؟ من الزمان والمکان، یا تو وقت بیان کرنے کے لیے کہ اس وقت میں یا اس زمانے میں فاعل کا فعل یہ کام ہوا ہے تو یہ زمانہ مفعول فی ہوگا، یا مکان جگہ بیان کرنے کے لیے کہ اس جگہ میں فاعل کا یہ فعل واقع ہوا ہے تو اس جگہ کو بیان کرنے کے لیے جو اسم ہوگا وہ بھی مفعول فی ہی ہوگا۔ تو اس کی تعریف یہ ہے کہ مفعول فی وہ اسم ہے جس میں فاعل کا فعل واقع ہو، تو وہ چیز کیا ہے؟ یا تو وہ زمان ہوگا یا مکان ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دو قسمیں بن جاتی ہیں مفعول فی کی۔ وَيُسَمَّى ظَرْفًا، اور مفعول فی کو ظرف کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح ایک ظرف زمان ہوگا اور ایک ظرف مکان۔ ظرف زمان جس میں زمانہ بیان کیا جائے، وقت بیان کیا جائے، اور ظرف مکان جس میں جگہ بیان کی جائے۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں۔ ظروف الزمان علی قسمین، جو ظرف زمان ہے، وقت بیان کرنے کے لیے جو مفعول فی آتا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک مبہم اور دوسری محدود۔ مبہم وہ ہے وَهُوَ مَا لَا يَكُونُ لَهُ حَدٌّ مُعَيَّنٌ، کہ جس وقت کی کوئی حد نہ ہو کہ کس وقت شروع ہو رہا ہے، کس وقت ختم ہو رہا ہے، کہاں پر، کوئی اس کی حد نہیں ہے۔ جیسے دہر، یہ زمانے کو کہتے ہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے، مطلق جو زمانہ ہے شروع سے آخر تک وہ سارا اس کے اندر شامل ہے۔ حین، یہ مطلق وقت کو کہتے ہیں، اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ کب سے شروع ہو رہا ہے اور کب ختم ہو رہا ہے، یہ مطلق وقت ہے۔ تو یہ مبہم ظرف زمان ہوگا۔ دوسری قسم ہے محدود، وَهُوَ مَا يَكُونُ لَهُ حَدٌّ مُعَيَّنٌ، کہ جس کی کوئی متعین حد ہو، یعنی وہ کہاں سے وقت شروع ہو رہا ہے، کس وقت شروع ہو رہا ہے اور کس وقت ختم ہو رہا ہے۔ جیسے یومن، یہ ایک دن ہے، محدود وقت ہے۔ لیلتن، ایک رات ہے۔ شہرن، ایک مہینہ ہے۔ سنتن، ایک سال ہے۔ تو ان کا وقت محدود ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ اتنے سے لے کر یہاں تک یہ ایک سال پورا ہو جاتا ہے، یہ ایک دن پورا ہوتا ہے، ایک مہینہ پورا ہوتا ہے، تو یہ محدود ظرف زمان ہے۔ وَكُلُّهَا، یہ جو ظروف زمان ہیں یہ سارے کے سارے
چاہے مبہم ہوں یا محدود ہوں، یہ منصوب بتقدیر فی یہ منصوب ہوتے ہیں۔ منصوب اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ مفعول فی ہیں، تو فعل جو ان کا عامل ہے وہ ان کو نصب دیتا ہے، اور ان میں فی جو حرف جر ہے وہ مقدر ہوتا ہے۔ اگر فی لفظوں میں ہو پھر تو وہ حرف جر ہے وہ ان کو جر دے دے گا، لیکن فی یہاں پر لفظوں میں نہیں ہوتا بلکہ مقدر ہوتا ہے اور یہ منصوب ہوتے ہیں، لیکن معنی فی والا اس کے اندر بھی ملحوظ ہوتا ہے۔ جیسے صمت دہرن میں نے سارا زمانہ روزے رکھے، تو اصل میں کیا ہے فی دہرن کہ میں نے زمانے میں روزے رکھے، تو فی یہاں پر مقدر ہے، اس کا معنی تو ملحوظ ہے لیکن اس کو مقدر کر کے صمت فعل نے دہرن کو نصب دے دیے ہے، یہ اس کا مفعول فی ہے، اور یہ وقت بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے کہ زمانے میں نے روزے رکھے ہیں۔ وسافرت شہرن ایک مہینہ میں نے سفر کیا ہے، تو یہ بھی سفر کا وقت بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور یہ ظرف زمان ہے۔ تو دہرن یہ مبہم کی مثال بیان کی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور شہرن یہ محدود کی مثال بیان کی ہے کہ اس کا ایک مہینے کے 29 یا 30 دن ہوں گے، یہ محدود ہے۔ تو یہ فی شہرن فی اس میں بھی مقدر ہے، تو یہ مفعول فی ہے، اور یہ ظرف زمان جو ہوتا ہے چاہے مبہم ہو یا محدود ہو یہ منصوب ہوتا ہے، فعل اس کو نصب دیتا ہے۔ آگے ظروف المکان جو ظرف کی دوسری قسم ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ ظروف المکانی کذالک وہ بھی اسی طرح دو قسموں پر مشتمل ہے، ایک مبہم وہو منصوب ایضا بتقدیر فی۔ مبہم کا مطلب وہی ہے کہ جس جگہ کی کوئی حد نہیں ہے کہ کہاں سے جگہ وہ شروع ہو رہی ہے کہاں پر ختم ہو رہی ہے، مطلق جتنی جگہ ہے وہ ساری اس کے اندر شامل ہو۔ تو یہ جو مبہم ظرف مکان ہے اس کی بھی وہی حالت ہے کہ یہ منصوب ہوتا ہے اور اس میں فی مقدر ہوتا ہے۔ جیسے جلست خلفک میں تمہارے پیچھے بیٹھا، تو پیچھے کی کوئی حد نہیں ہے، پیچھے لام اتنا ہی ہے، غیر محدود جگہ تک سارا جتنا علاقہ ہے وہ سارا پیچھے ہی شمار ہوگا، تو اس کو فی یہاں پر مقدر ہے، جلست فی خلفک، تو اس کو خلفک یعنی منصوب پڑھا جائے گا، فعل نے اس کو نصب دیا ہے۔ اسی طرح امامک یہ جلستو کے ساتھ ہے، جلستو امامک میں تمہارے آگے بیٹھا، تو آگے بھی کی بھی کوئی حد نہیں ہے، آگے جتنا سارا دور تک جتنی جگہ ہے وہ ساری اس میں شامل ہے، تو یہ مبہم جو ہوگا ظرف مکان وہ منصوب ہوگا، فی اس میں مقدر ہوگا۔ وہ محدود اور ظرف مکان جو محدود ہے کہ جس میں جگہ کی حد ہو یہاں سے لے کر یہاں تک، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ما لا یکون منصوبا بتقدیر فی، اس میں فی کو مقدر کر کے اس کو منصوب نہیں پڑھا جاتا، یعنی اس کو فعل نصب نہیں دیتا، بل لا بد من ذکر فی ہی، بلکہ ضروری ہوتا ہے اس میں فی کو ذکر کرنا۔ یہاں پر دو فی آ رہی ہیں، یہ جو پہلا فی ہے اس کا مطلب فی حرف ہے، اور یہ دوسرا فی ہی ہے اس کا ہم ترجمہ کریں گے اس میں، یعنی ظرف مکان محدود میں فی کو ذکر کرنا لابد ضروری ہوتا ہے۔ جب فی ذکر ہوگا تو فی ظاہر ہے کہ حرف جر ہے تو وہ اس ظرف کو جر دے گا، تو یہ لفظوں میں مجرور ہوگا۔ جیسے جلست فی الداری، تو گھر یہ محدود ہے، سب کو پتہ ہے کہاں سے شروع ہو رہا ہے کہاں پر ختم ہو رہا ہے، تو اس کی حد ہے، تو اس کو ہم جلست دارن منصوب نہیں پڑھیں گے، فی الداری فی کو ذکر کر کے پڑھیں گے، اور فی یہ داری کو جر دے گا۔ اور اسی طرح جلست فی السوق میں بازار میں بیٹھا، جلست فی المسجد میں مسجد میں بیٹھا، تو بازار کی اور مسجد کی بھی حد ہے۔ القسم الرابع المفعول لہ، آگے منصوبات کی چوتھی قسم بیان کر رہے ہیں، مفعول لہ۔ تو اس کی پہلے تعریف بیان کی ہے، وہو اسم ما لأجلہ یقع الفعل المذکور قبلہ، مفعول لہ وہ اسم ہے کہ جس کے لیے یا جس کی وجہ سے جو اس سے پہلے فعل مذکور ہوا ہے وہ واقع ہو، یعنی یہ اسم ہے اس سے پہلے کوئی فعل ذکر کیا گیا ہے تو وہ فعل اس اسم کی وجہ سے واقع ہوا ہے یا اس اسم کے لیے واقع ہوا ہے، تو اس میں مفعول لہ کی دو صورتیں بن جاتی ہیں۔ لأجلہ کا مطلب دو صورتوں میں ہوگا کہ اس کے لیے فعل مذکور واقع ہوا ہے، اس اسم کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسم پہلے موجود نہیں تھا، اس کو حاصل کرنے کے لیے فعل کیا گیا ہے، کام کیا گیا ہے۔ دوسرا، اس اسم کی وجہ سے فعل مذکور واقع ہوا ہے، مطلب کیا کہ یہ اسم جو تھا یہ پہلے سے موجود تھا، اس کی موجودگی کی وجہ سے وہ فعل مذکور جو ہوا ہے وہ کام ہوا ہے، تو یہ دو صورتیں ہو گئی ہیں۔
یعنی وہ اسم جس کو حاصل کرنے کے لیے یا جس کے موجود ہونے کی وجہ سے فعل مذکور واقع ہو، اس اسم کو مفعول لہو کہا جاتا ہے۔ تو لہو میں جو لام ہے اس کا مطلب بھی لاجلہ ہی ہے کہ اس کے لیے فعل کیا گیا ہے یا اس کی وجہ سے فعل کیا گیا ہے، کام کیا گیا ہے۔ وَيُنْصَبُ بِتَقْدِيرِ اللَّامِ، یہ جو مفعول لہو ہوتا ہے یہ بھی منصوبات کی قسم ہے، یہ بھی منصوب ہوتا ہے، فعل اس کو نصب دیتا ہے، اور اس میں لام مقدر ہوتا ہے، یعنی لام جو حرف جر ہے وہ لفظوں میں تو نہیں ہوتا، اگر لفظوں میں ہو پھر تو وہ اس کو جر دے دے گا، وہ تقدیراً ہوتا ہے، اس کا معنی اس میں ملحوظ ہوتا ہے۔ جیسے مثال دی ہے ضربتہ تادیباً، کہ میں نے اس کو مارا تادیباً ادب سکھانے کے لیے، تو یہ اصل میں ہے للتادیبی، لام اس میں مقدر ہے، اور معنی میں ہم لام کا ترجمہ بھی کریں گے ادب سکھانے کے لیے۔ تو یہ اس صورت کی مثال ہے کہ جب یہ جو تادیباً اسم ہے یہ پہلے سے موجود نہیں تھا، یعنی ادب اس بندے کے اندر موجود نہیں تھا، اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ ضرب کا فعل واقع ہوا ہے، یہ کام کیا گیا ہے۔ وقعدت عن الحرب جبناً، اور میں بیٹھ گیا جنگ سے، یعنی لڑائی سے میں پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا، جبناً بزدلی کی وجہ سے۔ تو اس میں جبناً یہ اس کا مفعول لہو بن رہا ہے، اصل میں یہ للجبنی، لام اس میں مقدر ہے، تو بزدلی کی وجہ سے۔ یہ دوسری صورت کی مثال ہے کہ جس میں جو جبن اسم ہے مفعول لہو وہ پہلے سے موجود تھا، اس کے موجود ہونے کی وجہ سے یہ قعود والا جو فعل ہے، بیٹھنے والا فعل ہے، یہ ہوا ہے۔ بزدلی پہلے سے موجود تھی، اس کی وجہ سے میں بیٹھ گیا ہوں، تو یہ دوسری صورت کی مثال ہو گئی ہے۔ وعند الزجاج ہوا مصدر، اور جو نحات میں سے امام زجاج ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مفعول لہو یہ الگ سے کوئی قسم نہیں ہے منصوبات کی، بلکہ یہ وہی مصدر ہے جو مفعول مطلق میں ہم نے بیان کیا ہے۔ تو اس کی تقدیری عبارت وہ اس طرح بناتے ہیں تعویل کر کے ادبتہ تادیباً، یعنی ضربتہ تادیباً کو کہتے ہیں کہ ہم تادیباً کو مصدر بنائیں گے، اور اس کا جو فعل ہے ادبتہ وہ یہاں پر ضربتہ یہ غیر لفظ سے اس کا مفعول مطلق بن رہا ہے، تو ہم اس کے مناسب لفظ ادبتہ یہاں پر لے آئیں گے۔ اسی طرح قعدت سے جبناً یہ مصدر ہے، اس کا مفعول مطلق بن رہا ہے، لیکن یہ اس کے فعل کے الفاظ نہیں ہیں، غیر لفظ سے یہ مفعول مطلق بن رہا ہے، تو ہم جبنت جبناً اس طرح ہم اس کے مناسب فعل لے کر آ جائیں گے، تو اس طرح یہ مفعول مطلق ہی ہوگا، یہ الگ سے کوئی قسم نہیں ہے۔ لیکن یہ ان کا اپنا ایک قول ہے، اپنی رائے ہے، جو جمہور نحوی ہیں ان سب کے نزدیک مفعول لہو یہ الگ سے قسم ہے، اس کو مفعول مطلق نہیں کہا جا سکتا۔ آگے پانچویں قسم ہے منصوبات کی، المفعول معہ۔ پہلے اس کی تعریف بیان کی ہے، وَهُوَ مَا يُذْكَرُ بَعْدَ الْوَاوِ بِمَعْنَى مَعَ۔ مفعول معہ وہ اسم ہے جو واو بمعنی معہ کے بعد مذکور ہو، یعنی ایسی واو جس کا معنی معہ آتا ہے، اس واو کے بعد جو اسم مذکور ہوگا اور اس سے پہلے فعل ہوگا، تو یہ جو اسم ہے یہ مفعول معہ ہوگا۔ تو واو یہ معہ کے معنی میں ہے، اور معہ کا مطلب ہوتا ہے ساتھ ہونا، تو یہ واو بمعنی معہ کے بعد جو اسم آیا ہے یہ اس لیے بمصاحبتہ معمول الفعل، کہ یہ فعل کا جو معمول تھا اس کے ساتھ تھا یہ والا اسم بھی۔ تو جو فعل ہوا ہے، کوئی کام ہوا ہے، تو جس طرح اس معمول میں وہ کام ہوا ہے، تو اس طرح یہ جو واو کے بعد لفظ آیا ہے، اسم آیا ہے، اس میں بھی وہ کام ہوا ہے، یا تو معمول فاعل ہوگا، تو یہ جو بعد والا ہے یہ بھی اس کام کرنے میں فاعل ہونے میں شامل ہے، یا معمول مفعول ہوگا، تو واو کے بعد جو اسم ہے یہ بھی اس کے مفعول، فعل کے مفعول ہونے کے ساتھ تھا، یعنی اس کے ساتھ شامل ہے۔ جیسے مثال ہے جاء البرد والجبات، تو اس میں واو یہ معہ کے معنی میں ہے، ای مع الجبات، واو بمعنی معہ کے بعد الجباتی کا جو لفظ آیا ہے اسم، یہ مفعول معہ ہے، اور یہ جو الجباتی ہے یہ فعل کا جو معمول ہے، جاء فعل ہے، البرد یہ اس کا فاعل ہے، یہ اس کا معمول ہے، یعنی فعل نے البرد فاعل کو رفع دیا ہے، اس میں عمل کیا ہے۔ تو الجباتی یہ فعل کے معمول البرد کے ساتھ شامل ہے، ساتھ شریک ہے، اس کا ساتھی ہے، مصاحب ہے۔ کس بات میں؟ جاء مجیعت کا جو فعل ہے آنا، اس میں، تو اس کا معنی ہے جاء البرد سردی آئی، والجباتی
جبوں کے ساتھ۔ تو مطلب کیا ہے کہ جب سردی آئی ہے تو سردی کے ساتھ ساتھ جبات بھی آنے میں شامل ہیں، اس کے ساتھ وہ شریک ہیں۔ تو یہ جو الجباتی ہے یہ مفعول معاو ہے، یہ منصوب ہوگا، فعل اس کو نصب دے گا۔ دوسری مثال ہے جئت انا و زیدن، تو اس میں واو بمعنی مع ہے، اصل میں ہے جئت انا مع زیدن۔ تو اس کے بعد جو زیدن کا لفظ آیا ہے یہ جو ضمیر ہے اس کے اندر فاعل جو فعل کا معمول ہے اس کے ساتھ ہے یہ آنے کے اندر۔ جئت انا میں آیا و زیدن زید کے ساتھ، تو مطلب کیا ہے کہ میں جب آیا جو فاعل ہے زید بھی اس میں کے ساتھ یہ شامل تھا، یعنی آنے کے اندر دونوں ساتھی ہیں، شریک ہیں۔ تو زیدن یہ مفعول معاو ہے، فعل اس کو نصب دے گا۔ آگے ان کے کچھ مزید احکام بیان کیے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ لَفْظًا وَجَازَ الْعَطْفُ، کہ یہ جو مفعول معاو ہے اس سے پہلے جو فعل ہے وہ اگر لفظوں میں موجود ہو، مقدر نہ ہو، معنوی نہ ہو، اور وہاں پر جو واو کے بعد والا اسم ہے اس کا اس سے واو کے ماقبل والے پر عطف بھی جائز ہو، عطف میں کوئی معنی نہ ہو۔ یجوز فیہ الوجہانی، تو وہاں پر اعراب کے اعتبار سے دو صورتیں جائز ہیں، النصب والرفع، نصب پڑھنا بھی جائز ہے کہ آپ واو کا جو بعد والا ہے اسم اس کو آپ مفعول معاو بنا کر منصوب پڑھیں، اور رفع بھی جائز ہے کہ واو کا جو مابعد والا ہے اس کو واو کا ماقبل جو مثلا فاعل ہے تو فاعل مرفوع ہے تو اس مابعد والے کو آپ اس فاعل پر عطف کر کے اس کو بھی آپ مرفوع پڑھیں، تو یہ دونوں صورتیں جائز ہوں گی۔ جیسے جئت انا و زیدن و زیدن، تو یہاں پر یہ زیدن ہے، اس کا پہلے جو واو سے پہلے جو ضمیر ہے فاعل کی اس پر عطف جائز ہے، تو آپ واو و زیدن اس کو مفعول معاو بنا کر منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، اور زیدن اس کو آپ جو فاعل کے ضمیر ہے اس پر عطف کر کے فاعل مرفوع ہوتا ہے تو یہ معطوف بھی مرفوع ہوگا، اس کو آپ مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ عطف کب جائز ہوتا ہے، عطف کب جائز نہیں ہوتا، اس کی صورت اس کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ جب آپ اسم ظاہر کو، جیسے زید اسم ظاہر ہے ضمیر نہیں ہے، اسم ظاہر کو آپ جب عطف کرتے ہیں ضمیر مرفوع متصل پر، یعنی ایسی ضمیر پر جو متصل ہو، فعل کے ساتھ یا کسی کے ساتھ متصل ہو، الگ نہ ہو، تو وہاں پر عطف تب جائز ہوتا ہے جب اس متصل ضمیر کی ضمیر منفصل کے ساتھ تاکید لائی جائے، تب اسم ظاہر کا اس ضمیر پر عطف جائز ہوتا ہے۔ تو جیسے جئت انا و زیدن، یہاں پر جئت اس میں جو ضمیر ہے میں آیا، ضمیر مرفوع متصل ہے، اس کی پھر انا کے ساتھ تاکید لائی گئی ہے، اور انا ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ تو جب ضمیر مرفوع متصل کی ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ تاکید لائی جائے، اب اس پر زید جو اسم ظاہر ہے اس کو ہم عطف کر سکتے ہیں، یہ عطف جائز ہے۔ اور جہاں پر ضمیر مرفوع متصل کی تاکید نہ ہو، جیسے جئت و زیدن، یہاں پر جئت میں ضمیر مرفوع متصل میں آیا اور اس کے بعد اس کی ضمیر منفصل کے ساتھ تاکید نہیں ہے، اب ہم زید جو اسم ظاہر ہے اس کا عطف ہم ضمیر مرفوع متصل پر نہیں کر سکتے، یہ عطف جائز نہیں ہے۔ تو جس صورت میں عطف جائز تھا تو عطف بھی کر سکتے ہیں، مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مفعول معاو بنا کر منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن وَإِن لَمْ يَجُزِ الْعَطْفُ، اگر عطف جائز نہ ہو، وہاں پر کوئی مانع رکاوٹ موجود ہے، تعین النصب، تو پھر ظاہر ہے کہ عطف تو ہم نہیں کر سکتے، تو پھر نصب بھی متعین ہے کہ ہم اس کو مفعول معاو بنا کر منصوب پڑھیں گے۔ تو جئت و زیدن، اس میں زید کا ضمیر مرفوع متصل پر عطف نہیں ہو سکتا کیونکہ ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ تاکید نہیں لائی گئی، تو اس لیے ہم زید کو مفعول معاو بنا کر صرف منصوب ہی پڑھ سکتے ہیں، عطف کر کے مرفوع نہیں پڑھ سکتے۔ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مَعْنًا، یہ تو پہلے وہ صورت بیان کی تھی کہ فعل لفظوں میں موجود ہو، معنوی نہ ہو، مقدر نہ ہو، اور اگر فعل لفظوں میں موجود نہیں ہے، فعل معنوی ہے، معنوی کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری الفاظ سے وہ سمجھ میں آ رہا ہے، معنی سے سمجھ میں آ رہا ہے، الفاظ کے اندر صراحتاً موجود نہیں ہے۔ وجاز العطف، اور پھر اس میں دو صورتیں ہیں کہ یا تو عطف جائز ہوگا یا عطف جائز نہیں ہوگا۔ اگر فعل معنوی ہو اور عطف وہاں پر جائز ہو، یعنی عطف کے جائز ہونے میں کوئی معنی رکاوٹ نہ ہو، تعین العطف، تو وہاں پر عطف ہی متعین ہوگا، یعنی صرف ہم اس کو عطف کر کے اس کے مطابق ہی اس کا اعراب بنائیں گے، معطوف علیہ کے مطابق ہم فعل کے
مفعول معاو ہونے کی وجہ سے اس کو ہم منصوب نہیں پڑھیں گے، کیونکہ وہاں پر یہ ہے کہ فعل چونکہ معنی ہے اور معنی عامل جو ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو عمل دینے کے بجائے معطوف علی بنا کر ہم اس کو جو لفظی عوامل ہیں جو قوی ہیں ان کے مطابق اس کا اعراب بنائیں گے۔ جیسے ما لزید و عمر، تو ما یہ ایک حرف ہے، یہ استفہام کے لیے آ رہا ہے، تو اس سے پتہ یہ چل رہا ہے، معلوم یہ ہو رہا ہے کہ وہ ما تصنعو، یہ آگے بتا رہے ہیں لین المعنی ما تصنعو، کہ اس کا معنی ہے ما تصنعو، یہاں پر فعل اس سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، اور وہ تصنعو فعل لفظوں میں نہیں ہے، معنی ہے۔ تو اب اس کے بعد جو لزیدن ہے اور و عمرن، تو اس میں واو بمعنی معا ہے، اور اس کے بعد عمرن یہ ایک اسم آ رہا ہے، تو اس عمرن کو ہم واو بمعنی معا کے بعد ہونے کی وجہ سے مفعول معاو بنا کر منصوب نہیں پڑھ سکتے، بلکہ ہم کیا کریں گے، عامرن کو زیدن پر معطوف بنائیں گے، تو زید کے اوپر چونکہ لام حرف جر داخل ہے، اس نے اس کو جر دی ہے، زید مجرور ہے، تو معطوف عامرن اس کو بھی ہم عطف کی وجہ سے مجرور ہی پڑھیں گے، منصوب نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہاں پر عامرن کا زیدن پر عطف کرنا یہ بالکل جائز ہے، درست ہے، تو معطوف ہونے کے اعتبار سے ہم اس کو مجرور ہی پڑھیں گے، کیونکہ ما تصنعو جو فعل ہے وہ معنی ہے، وہ کمزور ہے، اور لزیدن میں جو لام حرف جر ہے یہ لفظوں میں ہے، تو یہ قوی ہے، تو لہذا قوی عامل کو ہم عمل دیں گے، اس کے مطابق اس کو جر دی جائے گی۔ وَإِن لَمْ يَجُزِ الْعَطْفُ تَعَيَّنَ النَّصْبُ، اور اگر فعل معنی ہے اور وہاں پر عطف جائز نہیں ہے، یعنی ہم معطوف بنا کر اس کا اعراب نہیں دے سکتے معطوف علیہ کا، تو پھر وہاں پر نصب ہی متعین ہوگا، یعنی ہم اس کو مفعول معاو بنا کر منصوب ہی پڑھیں گے۔ اس کی مثال ہے ما لک و زیدن، تو یہ عطف جائز نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے عامرن اور زیدن یہ دونوں اس میں ظاہر ہیں، عامر کا زید پر عطف یہ بالکل درست ہے، اس میں تو کوئی معنی رکاوٹ موجود نہیں ہے، لیکن یہاں پر زیدن کا کاف ضمیر کے اوپر عطف کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں بھی ایک ضابطہ ہے، ایک قاعدہ ہے کہ جب اسم ظاہر کا آپ عطف کریں کسی ضمیر مجرور متصل پر، یہ لکا میں جو کاف ضمیر ہے یہ مجرور متصل ہے، تو کسی اسم ظاہر کا جب آپ ضمیر مجرور متصل پر عطف کریں تو وہاں پر اس اسم ظاہر کے اوپر جو جر دینے والی چیز ہے، جو عامل ہے، اس کو دوبارہ لانا پڑے گا۔ تو جر دینے کے لیے یا تو حرف جر ہوتا ہے یا مضاف ہوتا ہے۔ یہ مضاف کی مثال آگے ہے ما شانک و عمرن، اس میں شان مضاف ہے، اس نے کاف ضمیر کو جر دی ہے، کاف ضمیر مجرور ہے، اور لک میں لام حرف جر ہے، اس نے کاف کو جر دی ہے، تو وہ جو ضمیر مجرور کا عامل ہے چاہے حرف جر ہو یا مضاف ہو، اس کو اس اسم ظاہر کے ساتھ دوبارہ لانا پڑے گا، تب یہ عطف جائز ہوگا۔ ما لکا ولی زیدن، اس طرح بولیں گے، لام کو دوبارہ لائیں گے لزیدن، تب درست ہوگا۔ ما شانو کا و شان و عامرن، شان جو مضاف ہے اس کو ہم دوبارہ عامرن کے ساتھ لائیں گے، تب عطف درست ہوگا۔ جب دوبارہ نہ لایا جائے مجرور کا جو عامل ہے حرف جر یا جو مضاف ہے، اس کو اگر اس اسم ظاہر کے ساتھ دوبارہ نہ لایا جائے تو اس کا اس ضمیر کے اوپر عطف درست نہیں ہوتا، یہ قاعدہ ہے۔ تو یہاں پر چونکہ یہ لام حرف جر زید کے ساتھ دوبارہ نہیں آیا تو زید کا کاف ضمیر پر عطف درست نہیں ہے۔ جب عطف درست نہیں ہے تو ہم زید کو کاف ضمیر پر معطوف بنا کر اس کو ہم مجرور نہیں پڑھ سکتے، بلکہ ہم اس کو مفعول معاو ہونے کی وجہ سے منصوب ہی پڑھیں گے۔ اسی طرح ما شانو کا و عمرن، یہ دوسری مثال دی ہے مضاف کی، کاف ضمیر یہ مضاف کی وجہ سے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہ مجرور ہے۔ عمرن کا اس کاف ضمیر مجرور متصل پر عطف جائز نہیں ہے، کیونکہ عمرن جو اس میں ظاہر ہے اس کے ساتھ وہ جو جر دینے والا عامل ہے مضاف، اس کو دوبارہ لانا چاہیے تھا، وہ دوبارہ نہیں آیا، تو عمرن کو کاف ضمیر پر عطف کرنا یہ درست نہیں ہے، تو ہم اس کو عمرن مجرور نہیں پڑھ سکتے معطوف علی بنا کر، بلکہ ہم عمرن کو مفعول معاو ہونے کی وجہ سے منصوب ہی پڑھیں گے۔ تو ان سب مثالوں میں جو ما ہے اس کا معنی ہے ما تصنعو، تو ما یہ استفہام کے لیے ہے، ما لزیدن و عامرن، کیا ہے زید اور عامر کو، مطلب کیا کہ ما تصنعو لزیدن و عامرن، یعنی زید عامر کے ساتھ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ ما لک و زیدن، اس میں بھی ما سے جو استفہام ہے سوال ہے وہ ما تصنعو کے بارے میں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ ما شانو کا، تمہاری حالت کیا ہے یا تمہارے احوال کیا ہیں،
تو اس سے معنی وہی فعل والا سمجھ میں آ رہا ہے۔